السلام علیکم دوستو، آج افغانستان کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہم اسلامی نظریاتی کونسل اسلام آباد کے لان میں کورٹ یارڈ میں موجود ہیں، اور یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی دینی علماء کے مابین ایک محفل مذاکرہ ہوئی، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کہ افغانستان کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے، خاص طور پہ خواتین کی تعلیم اور ان کے کام کاج کے حوالے سے کہ کس قسم کی ان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں پہ جو افغان ڈیلیگیٹس آئے تو وہ بار بار ان میں سے اکثر نے یہی کہا کہ بظاہر امن و امان تو بہت ہے، لیکن مسئلہ تعلیم کا ہے، کچھ حقوق کا بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین بچیوں کی ایک پوری نسل جو ہے، جنریشن، اس کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا گیا، اور اس کی ان کے خیال میں تاثر ان کا یہ ہے کہ بہت ہی معمولی تعداد میں لوگ ہیں جو طالبان حکومت کی ہائرارکی میں ہیں، جو خواتین کی تعلیم اور کام کاج یعنی روزگار کے مخالف ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغانستان کے وزیر اعظم کی تبدیلی کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ وہ اب مزید پریشر شاید برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اپنے جو وزراء کی طرف سے آ رہا ہے، جو اپنے عوام کی طرف سے آ رہا ہے، والدین کی طرف سے، کیونکہ جو سینئر لیول پہ خواتین بچیوں کی تعلیم جو ہے 6 سے لے کے 12ویں تک، اس پہ عملاً پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تا حکم ثانی یہ پابندی رہے گی، اور ابھی نظر ثانی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہماری اس محفل میں مولانا مفتی ڈاکٹر شوکت حقانی صاحب بھی موجود تھے۔ دارالعلوم حقانیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بڑے غیر معمولی ایکڈیمک کوالیفیکیشنز کے یہ حامل ہیں، ان کو بڑے پروگریسو مولانا ہیں، اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ وقت نکالا ہے، تو یہ بتائیے کہ اتنا آپ نے باتیں سنی ہیں تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ بنیادی ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اسلام اور تعلیم، خواتین کی تعلیم میں کوئی تضاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سر۔ یہاں پہ جو ہم نے اپنے افغان بھائیوں سے اور بہنوں سے جو کچھ ہم نے سنا، تو اس میں تسلی بخش بات ان کی اکنامیکل جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ امن کے لحاظ سے تو اس پر کنسنسس ہے کہ وہاں امن بہت مثالی امن ہے، لیکن یہ بات کہ وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ پہلے تو 6 سے 12ویں تک، اب میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیر ایجوکیشن میں بھی، یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے بند کیا ہے۔ اگر اس کو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ دیکھ لیں تو ایک اسلامی ریاست کی انٹروڈکشن لوگوں کو بتانے کے لیے ہمیں امن اور اقتصاد پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جو کلچرلی مسائل ہے وہ پرانے زمانے سے کلچر کے ساتھ وہ چیزیں وابستگی ہے اس کو ہم زیادہ اسلامی نہ بنائیں کہ یہ عورتوں کا تعلیم ان کی ضرورت کیا ہے۔ صحت کے معاملے میں ہمارے سارے مسلمان اور پھر سارے علماء وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بیویاں ہیں ان کا علاج معالجہ کوئی فیمیل ڈاکٹر کرے، اور یہاں بھی کر رہے ہیں، پورے اسلامی دنیا میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کر لے۔ اب اگر وہ اسکول اور یہ ادارے نہ ہو تو پھر آج کل جو مروجہ علاج معالجہ کا سسٹم ہے جو پورا دنیا چاہتے ہیں، اب سرجری کا کوئی دوسرے جو طریقہ علاج ہے اس میں سرجری کا کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں، آپشن ہے نہیں، متبادل ہے نہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں اسلام کا واضح موقف ہے کہ تعلیم مرد اور عورت دونوں کا حق ہے۔ اچھا، آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مطابق خواتین کی تعلیم اور روزگار پر پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب آپ کے بہت سارے جو طالبان رہنما ہیں جو قندھار میں ہیں، کابل میں ہیں، وہ تو دارالعلوم حقانیہ، دارالعلوم سرحد کے تعلیم یافتہ ہیں، یہاں کے گریجویٹس ہیں۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ اس میں اور جو اس وقت دارالعلوم حقانیہ سے تحصیل یافتہ رہنما جو جا چکے ہیں، آپ اس وقت حکومت میں ہیں، ان کی سوچ میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پر
यहाँ से तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ख़त भेजा बाकायदा, वो सोशल मीडिया पे सब उलमा को अफ़गानिस्तान में भी चप्पे चप्पे को पता है कि उन्होंने एडवाइस किया है फ़ीमेल एजुकेशन खुसूसन। और यहाँ पे हमारे साथ जो यानी हकानिया के साथ जिनकी वाबस्ते गए हैं यहाँ पे पढ़ा है, और वो लोग वहाँ पे इस फेवर में हैं। वो तो फ़ीमेल एजुकेशन अब कुछ कंदहार और इस साइड पे जो हमारे बड़े हैं, इनके अमारत के बड़े हैं, उनमें कुछ कन्फ्यूजन्स है, उन तक एक्सेस पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हैं जो पावरफुल लोग हैं, और बाकी जो है आम अवाम और आम उलमा वो सब, और इनमें अक्सरियत जो मिनिस्टर्स है वो सब इनके साथ मुआफ़क़त रखते हैं, बल्कि इसको नागुज़ीर भी समझते हैं। लेकिन अब बात वही आएगी कि यानी वहाँ पे यानी अब बोल्डली वहाँ पे उलमा भी और वो वज़रा भी, यानी वहाँ पे माहौल इस तरह है कि वो बोल्डली इस पे आवाज़ उठाएं, और फिर वो शक की नज़र से भी देखते हैं हमें पाकिस्तानी उलमा को भी, कि ये किसी इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा बनकर हमें बार बार बता रहे हैं कि फ़ीमेल एजुकेशन को आप ओपन कर ले। हमारे इसके अलावा मसाइल है, अब अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, दूसरे मुल्कों ने पहले जो अमारत आई थी उसको रिकॉग्नाइज़ किया था पाकिस्तान ने। तो वो कहते हैं कि ये हमारे जो मसाइल है, जो बैंकों में पैसे हमारे बंद है, इन पे ज़रा फोकस कर ले, और ये हमारी दाखिली मसला है कि हम फ़ीमेल एजुकेशन को कब ओपन करते हैं अमरसानी तक, इसके लिए हम एक नेटवर्क और एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं। अच्छा, वो तो देखें, वो तो कह रहे हैं कि मैकेनिज़्म बना रहा है। आप ये बताएं ना कि इसमें पाकिस्तान के जो उलमा हैं, हकानिया से ताल्लुक़ रखने वाले, दारुल सरहद से, बनोरियत से ताल्लुक़ रखने वाले, हमें बार बार ये बताया जाता है, ख़ास तौर पे अफ़गान उलमा ये कहते हैं कि पाकिस्तानी उलमा बड़ा असर व नफूज़ रखते हैं, और वो अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आपका जो नुक्ता नज़र है वो ज़रा उससे कुछ मुख्तलिफ है। कुछ आप समझते हैं कि आप भी बेबस हैं? नहीं, इतना बेबस होने की बात भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक मुज़ाकरा और डिबेट उन अफराद के साथ किया जाए जो इसमें अभी रुकावट है, यानी उन तक रसाई हो जाए, और उनके साथ एक ओपनली इस पर डिबेट हो जाए कि ज़रूरत कितना है। और फिर इसी वजह से यानी अमारत के लिए, जिसके लिए आम मुसलमान दुआ गो है, और पाकिस्तान भी उसके लिए दुआ गो है, और हमारे मदारिस भी दुआ गो है, अब इस वजह से इंटरनेशनली भी बहुत से मसाइल इनको सामने है। बहुत से मुल्क है जो ह्यूमन बेस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो कुछ करना चाहते हैं, बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक इसको कि ये कौन इक़्तिदार में है कौन नहीं है, इसका आना इक़्तिदार में किस तरह है किस तरह नहीं है, वो ह्यूमन बेस पे कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रुकावटें हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कुलियतन कि पाकिस्तान के उलमा और मदारिस बेबस है, बल्कि इनको एंगेज किया जाए, और इनसे एक स्ट्रांग यानी छोटा, मैं तो एक छोटे करिकुलम की शक्ल में, एक पम्फलेट की शक्ल में, एक फतवा जिस पे कंसेंसस हो, ज़्यादा मदारिस का उस पे यानी सिग्नेचर्स हो, और फिर आलम इस्लाम में मैं खुसूसन मिस्र का, इंडोनेशिया का, दूसरे जो तुर्की का, और इस तरह जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे जारी सारी है फ़ीमेल एजुकेशन। वहाँ पे बाज़ इलाकों में मखलूत भी हो रहा है, और उसका कोई वो मुतमईन है उस सिस्टम से, उनको भी इसमें एंगेज किया जाए, और फिर जो है इसका असर ज़्यादा होगा। और दारुल हकानिया और इसके साथ जो रिलेटेड है उनका मौक़िफ़ तो सबको पता है कि वो यानी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान पलता पुलता और अच्छा मजबूत अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सब कुछ यानी इनके साथ मुंसलिक है। लेकिन ये है कि अब ये डिबेट के थ्रू हो, जरगा के थ्रू हो, समझने और समझाने के रास्ते से हो, ये नहीं हो कि इनको कुछ इस तरह यानी इंस्ट्रक्शन या हिदायत ये जो है निचर नहीं है उनका कि वो इस तरह कोई बात मान। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अफ़गान या पश्तून उनकी ये सरिश्त में है कि अगर आप उनको प्यार से कहें तो आपके साथ जहन्नुम में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर ज़बरदस्ती की तो वो जन्नत में भी नहीं जाएंगे। और बुनियादी तौर पे शौकत साहब, डॉक्टर शौकत हकानी साहब का ये कहना है कि अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, एंगेजमेंट करनी चाहिए। ये वो बातें जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की एक मुआविन ख़ुसूसी आमिना मोहम्मद ने भी हाल ही में कही थी कि आप मुकम्मल तौर पे अलग थलग रह के तालिबान से
وہاں کے عوام کی بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے، تو بہت ضروری ہے کہ ان کے جو احساسات ہیں، سینسٹیوٹیز ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں جیسے خواتین کی تعلیم یا روزگار ہے، اور دنیا میں اس پہ جس طرح اسلامی دنیا میں اس پہ جس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے، وہی کام افغانستان میں ہونے کی راہ بھی ہموار کی جائے۔ دوستو، ہم نے افغان پاکستان جو ایک محفل مذاکرہ تھی دینی علماء کی، اس میں مولانا حسین احمد صاحب نے بھی شرکت کی۔ ان کا تعلق ہے وفاق المدارس العربیہ، یہ ہے خیبر پختونخوا برانچ جو ہے وفاق المدارس کی، اس کے ناظم ہیں۔ اب یہ ایک کابل جانے والے وفد کا حصہ بھی تھے، انہوں نے ملاقاتیں بھی کی تھیں جولائی 2022 میں۔ تو حسین صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو خواتین کی تعلیم اور حقوق کے حوالے سے اس میں جو پابندی لگی ہوئی ہے افغانستان میں، اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں نقصان کیا ہو رہا ہے افغان خواتین کو، بچیوں کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیم حق ہے، مرد کا بھی، خاتون کا بھی، لڑکیوں کا، لڑکوں کا، سب کی تعلیم ان کا حق ہے۔ دینی تعلیم بھی ان کا حق ہے، عصری تعلیم بھی اگر شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر ان کی رعایت رکھتے ہوئے، جس طرح کہ افغانستان میں تھا، ہمیں یہی معلوم ہوا کہ وہاں پر جو تعلیمی ادارے تھے جو بند کیے گئے، چھٹی سے لے کر 12ویں تک اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی، تو وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے ادارے تھے، ان کی اپنی معلمات تھیں۔ تو ایسی صورت میں تو شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی پابندی شریعت کی طرف سے تعلیم کے اوپر نہیں ہے، وہ چاہے دینی تعلیم ہو، چاہے وہ عصری تعلیم ہو۔ اس لیے ہم اس نظر سے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان کی جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، یہ ان کو ایک جائز حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور اس کا افغانستان کے مستقبل پر یقیناً اس چیز کے اچھے اثرات نہیں مرتب ہوں گے۔ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے۔ اس وقت نہ صرف یہ کہ ان طالبات کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، ان کے جو والدین ہیں، ان کی خواہشات جو اپنے بچوں کے متعلق ہیں کہ ان کے بچے پڑھیں، ان کی بچیاں پڑھیں، وہ علم حاصل کریں، کوئی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ ماہر تعلیم بنے، وہ آگے قوم کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں۔ نہ صرف یہ کہ ان کے خواہشات کا خون ہو رہا ہے، بلکہ ان کے بچے وہ علم کے نور سے محروم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اسکولوں کے اندر، ان یونیورسٹیوں کے اندر جو طالبات کی معلمات تھیں، اور اسی طرح ان صرف ایک ادارے کے اندر وہ معلمات ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ساتھ بہت ساری اور ظاہر ہے کہ خواتین ہوں گی جو مختلف مناصب پر، مختلف عہدوں پر ان کے کام ہوں گے، وہ سب کی سب بے روزگار ہوں گے، اور ان کا مستقبل جو ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے پردے کے ساتھ اور اپنے ماحول کے اندر وہ ایک خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور اس کو ایک معقول معاوضہ، جائز معاوضہ مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا گھر پل رہا ہے۔ افغانستان کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، جہاں پر لوگ بھوک کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، یقیناً بہت بڑی وہاں پر مشکلات ہیں۔ ایسی صورت میں نہ صرف یہ کہ تعلیم کا خون ہو رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر معلمات اور دوسری خواتین ہیں جو ان اداروں کے اندر ان کی سروسز تھیں، ان کی خدمات تھیں، وہ محروم ہو گئی ہیں، اور اس طرح بہت سارے گھروں کے شاید چولہے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری افغانستان کی امارت اسلامی، جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امارت اسلامی کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے وہاں کی ناکامی
پورے عالم اسلام کے اندر تمام دینی تحریکوں کی ناکامی ہوگی۔ میں اس نظر سے دیکھتے ہوئے میں یہ درخواست کروں گا جو بھی اس کو ان کے جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، میں ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اس پر ہمدردانہ غور فرمائیں اور جو طالبات کی تعلیم ہے اس کو ایک بار پھر جہاں شرعی تقاضوں اور دینی تقاضوں کے مطابق اور وہاں کی روایات کو پیش نظر رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر، اس کو جتنا جلدی ممکن ہو دوبارہ شروع کریں۔